السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کرا ہوا ہے ان کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہے ان کو فکشنل ناول بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایپیسوڈ کو لائک اور کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین، یہ کریکٹر لازمی مینشن کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان۔ یہ منظر ہے خاقان خانزادہ کے اسٹڈی روم کا، جہاں وہ اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر پرانی کتابیں پڑھتے پائے جاتے تھے۔ اس وقت خاقان خانزادہ کی آنکھوں میں نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا اور وہ پوری دل جمعی کے اور دلچسپی سے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اگر اسٹڈی روم کا جائزہ لیا جائے تو اسٹڈی روم جدید اور روایتی طرز پر بنا حسین امتزاج تھا۔ دیواروں پر نفیس لکڑی کی شیلف موجود تھے جن میں کچھ تاریخی اور کچھ جدید کتابیں سجی تھیں، جنہیں نرم ایل ای ڈی کی روشنی مزید دلکش بناتی تھی۔ کمرے کے وسط میں لکڑی کی میز اور ریوالونگ چیئر موجود تھی، جبکہ دوسری جانب آرام دہ صوفے اور کشنز موجود تھے۔ ایک طرف ایک خوبصورت سا آتش دان بھی موجود تھا جس میں اس وقت لکڑیاں سلگ رہی تھیں، جو اس وقت کمرے کو گرم اور پرسکون بنا رہی تھیں۔ اس کے قریب ہی ایک خوبصورت سی نرم قالین بچھا تھا جس پر ایک براؤن رنگ کا ریلیکسنگ صوفہ رکھا تھا۔ ساتھ ہی کمرے میں ایک جدید ہیٹر بھی نصب تھا۔ کمرے میں بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیاں نصب تھیں، جس کے قریب ہی ایک کافی ٹیبل اور کچھ کشنز رکھے گئے تھے، جہاں بیٹھ کر باغ اور پہاڑوں کا نظارہ آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ یہ کمرہ نہ صرف مطالعے بلکہ سکون اور گفتگو کے لیے بھی ایک شاہکار پناہ گاہ تھا۔ ابھی خاقان خانزادہ اپنے مطالعے میں ہی مصروف تھے کہ اسٹڈی روم کے دروازہ نوک کر کے یزدان، غازیان، زیان اور دائس اندر داخل ہوئے، جنہیں خاقان خانزادہ کے حکم پر ہی اسٹڈی روم میں بھیجا گیا تھا۔ اپنے چاروں پوتوں کو اسٹڈی روم میں داخل ہوتے دیکھ خاقان خانزادہ نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب سامنے ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ کے اشارے سے چاروں کو سامنے پڑے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر یزدان اور غازیان تو خاموشی سے شرافت کا مظاہرہ کر کے سنجیدگی سے بیٹھ گئے، جبکہ زیان نیچے پڑے کشن پر ریلیکس انداز میں بیٹھا۔ لیکن دائس صاحب کو کہاں چین تھا، وہ بجائے بیٹھنے کے زیان کی گود میں کشن رکھ کر لمبے لمبے لیٹ گئے، جس پر دائس کی قاہل وجودگی کو دیکھ کر سب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ کیوں بھئی، آپ کی کمر میں ہڈی نہیں ہے؟ جب دیکھو کبھی ادھر گرے پڑے رہتے ہو کبھی ادھر۔ داجی نے تعصب سے دائس کو ڈپٹا۔ ان کی نظر میں باقی تینوں کی نسبت دائس زیادہ کامچور اور سست تھا۔ داجی کی توپوں کا رخ یہاں آتے ساتھ ہی خود کی جانب آتے دیکھ دائس نے معصوم سی صورت بنا کر یزدان اور غازیان کی جانب دیکھا، جس پر دونوں نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ داجی، خیریت؟ آپ نے ہم سب کو یوں اچانک سے ایک ساتھ بلایا، مطلب کوئی خاص بات تھی کیا؟ یزدان نے بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے باقی سب کو داجی کے غصے سے ہمیشہ کی طرح بچانا اپنا فرض سمجھا، اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ اب داجی کی توجہ ان کی جانب نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کچھ فاصلے پر موجود آتش دان کے قریب پڑے ریلیکسنگ صوفے کی جانب بڑھے اور خاموشی سے وہاں بیٹھ گئے، جبکہ ان کی پرسوز سرمئی نظروں کا رخ آتش دان میں جلتی آگ پر تھا۔ ہاں یزدان، ہمیں تم سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد داجی نے اپنے الفاظ بنتے ہوئے یزدان کو اس کی بات کا جواب دیا۔
جبکہ ان کے لہجے میں سنجیدگی محسوس کر کے اب کی بار چاروں بھی سنجیدگی سے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ انہیں معاملہ کچھ سیریس لگا تھا۔ جی بولے داجی، ہم سن رہے ہیں، اس بار جواب غازیان نے دیا۔ ہم حماد خاقان خانزادہ اور عالیہ بہو کے کار ایکسیڈنٹ کی فائل ری اوپن کروانا چاہتے ہیں۔ داجی کی بات پر چاروں نے کچھ ناسمجھی سے داجی کی جانب دیکھا۔ مگر کیوں داجی، اس طرح اچانک کیوں؟ یزدان نے اب کی بار سنجیدگی سے کچھ حیرانگی سے سوال پوچھا۔ کیونکہ ہمیں جاننا ہے ہمارے بیٹے اور بہو کے ساتھ جو بچی موجود تھی وہ ہماری پوتی عبیرہ ہی تھی یا کوئی اور بچی تھی؟ داجی نے دو ٹوک لہجے میں صاف اپنے دل میں پنپتے سوالات اپنے پودوں کے گوش گزار کیے۔ کیا مطلب داجی، آپ کو شک ہے کیا؟ مطلب اتنے سالوں بعد آپ کے دل میں آتے یہ سوال؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ کی بات دائش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ہوا ہے، وہ بچی گلمینا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی چمکتی آنکھیں، وہی نین نقوش، ویسا ہی آنکھوں کا رنگ، وہی آنکھوں کی بناوٹ، یہاں تک کہ اس کے بالوں کا رنگ بھی بالکل ہو بہو ویسا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب جانتے ہو حماد کی آنکھوں کا رنگ بہت نایاب تھا اور ہمارے پورے خاندان میں ایسا رنگ کسی کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز اور سرمئی رنگ کے امتزاج کا تھا جو ہمارے نسلوں میں دور دور تک ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، اور ایسا ہی ہو بہو رنگ اس کی بیٹی یعنی کہ ہماری پوتی عبیرہ کا تھا۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہ دن جب اسے اللہ نے بیٹی کی صورت میں اولاد سے نوازا تھا۔ اس نے پورے سوات میں دل کھول کر لنگر کیا تھا اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اپنی گڑیا کی آنکھیں دکھا کر خوش ہو رہا تھا جو کہ ہو بہو اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی۔ اور پھر تم لوگ خود بتاؤ، گل بیٹی کے نقوش بھی تو ہو بہو اور ہمارے جگر کے ٹکڑے سے کتنے مشابہت رکھتے ہیں۔ تم لوگ مانو یا نہ مانو، ہمیں پورا شک ہے کہ یہ بچی ہماری پوتی، ہماری عبیرہ ہے، ہمارے لاڈلے بیٹے کی آخری نشانی۔ اس بچے کی موجودگی مجھے میرے بیٹے کا احساس لاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا، تم لوگ کچھ بھی کرو، ہمارے بیٹے اور بہو کے کیس کو ری اوپن کرواؤ۔ ضرور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تم لوگ نرگس کے بارے میں ہی معلومات حاصل کرو کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس کے خاندان میں کون کون تھا، اس کا شوہر کون تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے اس سارے معاملے کو حل کرو۔ ہم اپنی پوتی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے سرپرستی میں لینا چاہتے ہیں۔ داجی نے اپنی سرمئی آنکھوں میں نمی لے کر بھیگی مگر مضبوط آواز میں چاروں کو حکم دیا۔ وہ جلد از جلد بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ داجی کی بات پر چاروں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ باقی تینوں نے تو گل کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر دائش کی سرمئی اور لائٹ براؤن رنگ کی امتزاج کی آنکھوں میں چھم سے گلمینا کا عکس لہرایا۔ اوہ، تو میں تبھی کہوں کہ محترمہ کا چہرہ مجھے اتنا دیکھا دیکھا سا کیوں لگتا ہے؟ دائش نے ہلکی آواز میں پرسوچ لہجے میں خود سے کہا، جس پر زیان نے اس کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے گھور کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر دائش نے منہ بگاڑتے ہوئے زیان کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے داجی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں کیس ری اوپن کرواتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نرگس اماں کے حوالے سے بھی معلومات اکٹھی کرتا ہوں۔ اگر آپ کا شک صحیح ہوا تو ہم جلد از جلد اپنے چاچو کی گڑیا کو اپنے پاس لے آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یزدان نے نرم مگر مضبوط لہجے میں داجی کی بات کی تائید کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، جس پر باقی تینوں نے بھی تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ یزدان کی بات پر داجی نم آنکھوں سے مسکرا دیے،
جس پر یزدان نے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر خاقان خانزادہ کو اپنے گلے سے لگا کر حوصلہ دیا، جبکہ باقی سب بھی ہولے سے مسکرا دیے۔ اس وقت گل مینا نارنجی رنگ کی پٹھانی لباس میں اچھے سے سر پہ چادر اوڑھے اپنی اینیکسی کی باہر سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کی سرمئی اور سبز رنگ کی امتزاج کی آنکھیں، جس میں اس وقت ہلکی سرخی بھی تیر رہی تھی، اس وقت سامنے ہی باغیچے میں لگے خوبصورت پھولوں پر ٹکی تھی۔ گلمینا کا چہرہ اس وقت شدید بخار کے باعث سرخ سا تھا۔ بچپن سے ہی گلمینا کو بارش کے موسم سے پہلے ہی بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اینیکسی کی سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان سے گرتی ہلکی ہلکی بارش اور بارش سے بھیگتے درختوں اور پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کو دلکش لگ رہا تھا، جبکہ اس کے سوچوں کا مرکز خان حویلی اور اس میں رہتے لوگوں کی جانب تھا۔ یہ لوگ اتنے عجیب برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ بی جان اور بڑی بی بی مجھے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں ان کی ہی حویلی کا حصہ ہوں، جبکہ برخنا بی بی کو تو مجھے دیکھ کر سانپ ہی سونگھ جاتا ہے، جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے اس سب کی؟ اور پھر میرا دل بھی تو مجھے یہ احساس لاتا ہے کہ جیسے یہ لوگ میرے اپنے ہوں۔ ایسا کیا ہے میرے اللہ؟ پہلے تو کبھی میرے دل میں ایسے خیال نہیں آئے۔ میں بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں؟ اور میں تو پہلی بار ہی مورے کے ساتھ سوات آئی ہوں۔ یہاں پر تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ دائس خانزادہ، جو کہ ابھی ہی خاقان خانزادہ کے کمرے سے نکلا تھا اور اس کی سوچوں کا مرکز خاقان خانزادہ کی باتیں اور ان کا یزدان خانزادہ کو دیا گیا حکم تھا۔ اگر ایسا سچ ہوا تو اور یہ سب کیسے ہوا اور کیوں؟ کیا اس کے چاچو کا ایکسیڈنٹ بھی ایک سازش کا حصہ تھا؟ مگر کوئی کیوں ان سے دشمنی نکالے گا؟ ان لوگوں کا ایسا کون سا دشمن تھا جو سالوں سے انہیں برباد کرنے کی سازش کر رہا تھا، جس کا ذکر غازی لانا نے بھی کیا تھا؟ ابھی دائس اپنی نیو برانڈڈ چمچماتی بلیک کلر کی بگاٹی شیرون کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر حویلی کے ہی احاطے پر بنی اینیکسی کی جانب اٹھی، جہاں گلمینا خاموشی سے نارنجی رنگ کے پٹھانی سوٹ میں بیٹھی باغیچے میں موجود پھولوں کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ دور سے دیکھ کر ہی دائس خانزادہ بتا سکتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ دائس خانزادہ کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے بے اختیار اپنے قدم گل کی جانب بڑھائے، جبکہ دائس کے دماغ میں اچانک سے گل کا داجی کے سامنے آنا اور پھر اچانک سے خاقان خانزادہ کا کیس اوپن کروانا یاد آیا، جس پر دائس کے قدموں کا رخ گل کی جانب جاتے ہوئے کچھ تیز ہوا۔ گل جو اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ وہ اپنی طرف آنے والے قدموں کی چھاپ سن ہی نہ پائی۔ ہوش تو تب آیا جب دائس خانزادہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ مسلسل ہوتی ہلکی سی بارش اب شدت اختیار کر گئی تھی، جس کے باعث ٹھنڈک کا احساس مزید بڑھ گیا تھا۔ دائس خانزادہ کے ہوش دلانے پر گل نے اپنی آنکھوں کا رخ دائس کی جانب کیا، جو خود بھی اب اس کے ساتھ سیڑھیوں پہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گلمینا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے زکام زدہ آواز میں پوچھا۔ بھنگڑا ڈال رہا ہوں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ دائس خانزادہ بھی کون سا کم تھا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا قائل تھا، اور یہ محترمہ اس کی ہی حویلی میں اس سے ہی پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ ہاں۔ دائس کے الٹے جواب پر گل نے اپنے دانت پیسے۔ یہ شخص صحیح طرح سے اس کا خون جلاتا تھا۔ گل نے صبر کا گھونٹ بھرا اور خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، اور دوبارہ سے اپنی آنکھوں سامنے موجود خوبصورت سے پھولوں پر ٹکا لیں۔ اس خاموشی کو ایک بار پھر دائس کی مضبوط آواز نے توڑا۔ تمہیں بخار ہے؟
دائس نے گل کے سرخ ہوتے چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ اب اس کی بھی نگاہوں کا رخ سامنے بارش سے بھیگتے پھولوں پر ٹکی تھیں۔ پہلے تو گل کا دل کیا اس کی ہی طرح الٹا جواب دے دے، مگر ابھی اس کا موڈ نہیں تھا بحث کرنے کا، اور کچھ زبان میں بھی چڑچڑاپن تھا۔ ہاں، گل کے ایک لفظ جواب پر دائس نے کچھ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے فی الحال گل سے اتنے سیدھے جواب کی توقع نہیں تھی۔ پھر کئی لمحے خاموشی کے نظر ہوئے، جسے اس بار گل نے توڑا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ گل کو سمجھ نہ آیا وہ دائس کو کیا کہہ کر مخاطب کرے، اس لیے اس نے سیدھے طریقے سے اپنا سوال پوچھا۔ تم مجھے دائس کہہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دائس کی بات پر گل نے اپنا سر ہلایا اور پھر دائس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے اپنے سوال کا جواب چاہتی ہو۔ گل کے سوالیہ نظروں پر دائس نے ہلکے سے اپنے سر کو جنبش دے کر اسے اجازت دی۔ خان حویلی کے لوگ۔ گل نے کچھ دیر رک کر ہچکچاہٹ سے دائس کی جانب دیکھا۔ دائس کو مکمل طور پر سامنے پھولوں کی جانب دیکھتا پا کر گل کو کچھ تسلی ہوئی۔ برا مت مانیے گا، مگر وہ سب لوگ مجھے ایسے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں اس حویلی کا ہی حصہ ہوں؟ میرا مطلب ہے جو اچھا سلوک اور محبت مجھ سے بڑھتی جاتی ہے وہ باقی ملازموں سے کیوں نہیں؟ میں بھی تو ایک ملازمہ کی ہی بیٹی ہوں، اور اب تو میں خود بھی آپ کی حویلی میں ملازمت کر رہی ہوں۔ گل نے اپنی بات مکمل کر کے دائس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے ہم باقی ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے؟ دائس نے بات کو کچھ طول دی۔ اسے یہ سامنے بیٹھی چڑیل کی اتنی شرافت کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دائس کے الٹے سوال پر گل نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیں اور اپنے ماتھے پہ بل ڈال کر کچھ غصے سے دائس کو گھورنے لگی، جس پر دائس نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ آپ کو عزت راز نہیں ہے کیا؟ میں آپ سے تمیز سے بات کر رہی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا آپ بھی سیدھی طرح سے میرے سوالات کا جواب دیں۔ گل نے غصے سے اپنی سرخ ہوتی ناک چڑھا کر دائس کو ڈپٹتے ہوئے احساس دلانے کی کوشش کی کہ اگر وہ شرافت سے پیش آ رہی ہے تو اصولاً دائس کو بھی شرافت سے پیش آنا چاہیے۔ گل کو اچانک سے غصے میں آتے دیکھ دائس نے فوراً سے اپنی بے ادب زبان پر قابو پایا اور شرافت سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دائس نے اس خاموشی کو توڑا۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ کس پر گیا ہے؟ مطلب اپنے بابا پر گیا ہے کیا؟ کیونکہ نرگس اماں کی آنکھوں کا رنگ ایسا نہیں ہے۔ دائس کو اپنے سوال کے بدلے سوال کرتے دیکھ گل نے ایک بار پھر اسے گھورا، لیکن اب کی بات دائس کچھ سنجیدہ لگا، اس لیے خاموش رہی۔ ایسے مت دیکھو مجھے گل، میرے سوالوں کے اندر ہی تمہارے سوال کا جواب موجود ہے۔ دائس نے مغرورانہ انداز سے اپنی لائٹ براؤن اور سرمئی رنگ کی امتزاج آنکھوں کو گھمایا۔ مطلب؟ گل نے کچھ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ اتنا یونیک کیوں ہے؟ دائس نے کچھ جتاتے ہوئے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ دائس کے سوال پر گل کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑی۔ یہ حقیقت تھی کہ نہ تو اس کے بابا کی آنکھوں کا رنگ اس کے جیسا تھا، نہ ہی مورے کا، اور نہ ہی نرگس اماں کا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گل کچھ بولنے کے قابل ہوئی، جبکہ دائس مسلسل پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مورے کہتی ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا خاص تحفہ ہوں۔ اپنی مورے کے لیے اس لیے اتنی یونیک رنگ کی آنکھیں ہیں میری؟ گل نے بہت سوچ کر سمجھداری سے اپنا بھرم رکھا۔ سچ تو یہ تھا کبھی یہ سوال اس کے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ اور تمہارے نقوش وہ کس پر گئے ہیں، تمہارے بابا پر یا مورے پر؟ اس بار پھر دائس نے ایک اور سوال پوچھا، لیکن اب کی بار گل کا دماغ گھوما۔
یہ شاطر انسان اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوالات پوچھ رہا تھا، وہ بھی پرسنل۔ تم نہیں، آپ، میں بڑا ہوں تم سے۔ کیا میں نرگس اماں سے شکایت کروں کہ ان کی چہیتی مجھ سے یعنی کہ دائس اور خانزادہ سے بے ادب لہجے میں گفتگو کر رہی ہے؟ دائس نے شرارت سے آنکھیں چھوٹی کر کے گل کو دھمکایا اور دوسری طرف اس دھمکی کا اثر بھی ہوا۔ ہاں، آئے بڑے مغلیہ سلطنت کے زمانے کے بادشاہ سلامت۔ گل نے اب کی بار آہستہ آواز میں دل ہی دل میں دائس کی تعریف میں کچھ تعریفی کلمات ادا کیے، لیکن اس بار اس کے سامنے بولنے سے گریز کیا۔ کیا بھروسہ تھا بھلا اس شاطر شخص کا؟ اگر سچ میں اس نے نرگس اماں سے واقعی شکایت کر دی تو؟ نہیں بابا نہیں، گل اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ گل کو ٹیڑھے میڑھے منہ کے زاویے بناتے دیکھ دائس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً دائس کو دل ہی دل میں کوس رہی ہے، جس پر دائس نے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ سے گل سے مخاطب ہوا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے سر پر لگی چوٹ اب تک ٹھیک نہیں ہوئی، زیادہ گہری لگی تھی کیا؟ دائس کی نظر جیسے ہی گل کے ماتھے پر پڑی، اس کے ماتھے میں موجود نشان دیکھ کر بے ساختہ سوال پوچھ بیٹھا۔ دائس کے سوال پہ گل نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارے نہیں، وہ والی چوٹ تو کچھ دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی، پھر یہ نشان کیسا ہے؟ دائس نے بے تابی سے ایک اور سوال پوچھا۔ دوسری طرف گل کو کچھ عجیب ضرور لگا، مگر وہ اپنا سر جھٹک گئی، پھر آہستہ سے بولی، یہ نشان بہت پرانا ہے، مورے بتاتی ہیں بچپن میں سیڑھیوں سے سر کے بل گری تھی، کافی گہری چوٹ آئی تھی، خون بھی بہت بہا تھا، مگر اللہ نے بس کرم کیا تھا، بس اس لیے اس چوٹ کا نشان رہ گیا ہے۔ گل نے اطمینان سے دائس کو جواب دیا، جس پر دائس نے کچھ پرسوچ نظروں سے اس دیکھتے ہوئے اپنے موبائل کی جانب دیکھا، پھر موبائل کا لاک کھول کر گل کی طرف کیا۔ اچھا سب چھوڑو، یہ دیکھو۔ گل جو دل ہی دل میں ابھی بھی دائس کے لیے اور تعریفی کلمات ادا کر رہی تھی، دائس کے موبائل اپنی جانب بڑھانے پر ایک دم چونکی، پھر اس کی موبائل کی جانب دیکھا۔ کیا ہے اس میں؟ گل نے کچھ اشتیاق سے پوچھا۔ دیکھ لو۔ دائس نے ناک چڑھا کر گل کو موبائل تھامنے کا اشارہ کیا۔ دائس کے اشارے پہ گل نے فوراً سے موبائل تھاما، لیکن موبائل میں موجود ہینڈسم سے نوجوان کی تصویر دیکھ کر وہ کتنے ہی پل یکٹک دیکھتی رہی۔ ماشاء اللہ، یہ ہینڈسم نوجوان کون ہے؟ گل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جبکہ دائس نے اسے جس طرح شرمندہ کرنے والے انداز میں دیکھا، گل فوراً سے کچھ جھیپی۔ مطلب آپ مجھے ایسے مت دیکھیں، میں نے کسی غلط سینس میں نہیں کہا، استغفر اللہ، میں نے گناہگار تھوڑی ہونا ہے، وہ تو بس میں نے تعریف کی ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو کتنے ہینڈسم ہیں، مگر ان کی تصویر آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ گل نے کہتے کہتے دائس کی پچھلی دھمکی یاد کرتے ہوئے فوراً سے اپنے لفظوں میں رد و بدل کیا، اور بعد میں کچھ ٹھہر کر دائس کا اسے کسی ہینڈسم سے نوجوان کی تصویر دکھانے پر سوال کیا۔ بھلا پہلے خود ہی تصویر دکھا رہا تھا اور پھر تعریف کرنے پر گھور بھی رہا تھا۔ ہاں، گل میڈم، یہ دماغ اللہ پاک نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس کا استعمال کریں۔ میں نے آپ کو یہ تصویر اس لیے نہیں دکھائی کہ آپ سے تعریف بٹولنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے دکھائی ہے کہ دیکھیں کہ جو رنگ آپ کی آنکھوں کا ہے وہی سیم کلر میرے چاچو کی آنکھوں کا ہے۔ دائس نے گل کے دماغ پر افسوس کرتے ہوئے کچھ فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے اصل بات بتائی۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بی جان کے لیے تحفہ ہو۔ گل نے کافی دیر بعد سوچ کر سمجھداری سے جواب دیا، جس پر دائس نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، اور یہ ان کو دیکھو۔ اب کی بار دائس نے اپنی چچی کی تصویر بھی ساتھ دکھائی، جس پر گل نے بے ساختہ اپنا چہرہ اٹھا کر کچھ ہی فاصلے پر موجود اینکسی میں شیشے کی کھڑکی میں خود کے عکس کو دیکھا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے ان دونوں میں اتنا مل سکتی ہوں
اور کہاں ہیں یہ دونوں؟ گل نے پریشانی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے دائش سے سوال کیا۔ یہ میرے چاچو اور چچی ہیں۔ سالوں پہلے ان کی کار ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس کے باعث دونوں ہی ہمیں چھوڑ کر خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کے ساتھ اس وقت ان کی نومولود بیٹی عبیرہ بھی تھی، اور اس حادثے میں وہ بھی جاں بحق ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سیم ٹو سیم چاچو کی طرح تھا، نہ ایک شیڈ لائٹ نہ ایک شیڈ ڈارک جیسے تمہاری آنکھوں کا ہے۔ داعش نے تفصیل سے پوری بات گل کو بتائی، جس پر اس نے پرسوچ انداز سے اپنا سر پھر ہلایا، پھر بولی، کہیں اس لیے تو حویلی والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا الگ تو نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے چاچو اور چچی سے مشابہت رکھتی ہوں؟ گل نے پرسوچ لہجے میں بولتے ہوئے داعش سے تائید چاہی، جس پر داعش نے اپنے کندھے اچکا دیے اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ دوسری طرف گل کتنی ہی دیر تک پرسوچ نگاہوں سے اوجھل ہوتی داعش کی پشت کو دیکھتی رہی، جبکہ ذہن کے پردوں پر اس کی کہی گئی باتیں گونج رہی تھیں۔ ایپیسوڈ کے اختتام تک بنے رہنے کا شکریہ۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایپیسوڈ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کریں۔ آپ لوگ کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یا چھوٹی چھوٹی سی آپ لوگ کی ایفرٹ جو بھی ہے میرے لیے موٹیویشن کا باعث بنتی ہے، تو تھوڑا سا اپنے رائٹر کو موٹیویٹ کریں۔ بخار اور گلے کے درد میں بھی میں آپ لوگ کے لیے ناول لکھ رہی ہوں، تو کائنڈلی مجھے موٹیویٹ کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔